اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو شرف عطا فرمایا وہ ایک شرف تو اس بنا پر بھی ہے کہ علم کی بنا ہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس بات کا اظہار کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم آپ کی حمد کرنے کے لیے، آپ کی تعریف کرنے کے لیے، آپ کی توبہ استغفار کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، آپ کیوں ایسے آدمی کو بناتے ہیں یسفک الدماء، جو خون بہائے گا اور دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جنات کے گروہ کو اس سے پہلے دیکھ چکے تھے کہ کیسے جناتوں نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں میں بات جو جانتا ہوں وہ بات تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک امتحان دونوں کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اشیاء کو فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، اور فرشتوں سے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے میرے فرشتوں ان تمام چیزوں کے ذرا نام تو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اے باری تعالی ہمیں تو ان کے نام نہیں پتہ ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آدم علیہ السلام نے تمام کے نام بتائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آدم تم سے افضل ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی ان تمام چیزوں کے نام بتلا دیے تھے اور فرشتوں کو ان کی خبر تک نہ تھی، تو علم ہی ایک وہ ذریعہ بنا جس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ثابت ہوئی اور وہ مسجود ملائکہ بھی بنے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی فاذکروا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بندوں مسلمانوں تم اہل علم سے پوچھو اگر تم نہ جانتے ہو، یعنی وہ باتیں جو تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقیہ الواحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ جو دین علم کا جاننے والا ہے وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عام لوگوں پر اسی طرح ہے جس طرح کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اب غور کریں، 14ویں رات چاند، اور وہ بھی 14ویں رات کا ہو جو پر نور بھی ہو اور کامل بھی ہو، تو کیا اس کے کہنے تمام ستارے گویا اس کی چمک دھمک کے سامنے ماند پڑ جائیں؟ یہی مثال اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے علماء کی فرمائی کہ علماء تمام لوگوں کے بالمقابل چاند کی مانند ہے، جن کے علم کی وجہ سے تمام دنیا جگمگاتی ہے اور لوگ ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بخاری شریف میں یہ روایت درج ہے، امام ابو ہریرہ اس روایت کو اس کو روایت کرتے ہیں بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے تھے اور ایک قوم کا تذکرہ کر رہے تھے، جاءہ اعرابی، اچانک ایک اعرابی آیا، فقال، اس نے کہا متی الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کر رہا ہے۔ اب سنیے، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع،
جب اس نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں میں مصروف رہے، کوئی جواب اس کو نہ دیا۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں، اور بعض کا خیال تھا کہ بات تو سنی ہے لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ وہ قیامت کا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ لوگوں نے فرمایا کہ قال ہا انا یا رسول اللہ، اس نے کہا میں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، دیکھو جب امانتیں ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ قال کیف اضاعتها، اس نے پوچھا امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، دیکھو جب کسی چیز کا امر یا کوئی عہدہ اس کے نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائیں گی تو قیامت کا انتظار کرنا، یعنی کہ نااہل لوگ، ناقابل لوگ، بے علم لوگوں کے پاس جب عہدے آ جائیں گے تو سمجھ لینا یہ کہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام جب حضور سے کچھ پوچھتے یا کچھ نہ غلط چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ہوتے ہوئے دیکھتے تو فوراً آپ ان کو درست فرماتے اور وہ اس کو مان لیتے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناہا، کہ ایک سفر میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے ہو گئے، فادرکنا وقد ارحقتنا الصلاۃ، تو ہم نے وضو کیا اور ہم سے بچھڑ گئے، پھر عین نماز کے وقت واپس تشریف لائے اور ہم جلدی جلدی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ جب صحابہ جلدی سے وضو کرنے لگے تو فجعلنا نمسح علی ارجلنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحابہ جلدی جلدی وضو کر رہے تھے تو اس لیے انہوں نے اچھی طرح اپنے پاؤں اور ایڑیاں نہیں دھوئی تھی، تو حضور نے زور سے فرمایا ویل للعقاب من النار مرتین او ثلاثا، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ نے بلند آواز سے فرمایا ایڑیوں کو خشک چھوڑنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ کلمات آپ نے 2 یا 3 مرتبہ دہرائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھلانے کے لیے کبھی تو مثالی انداز آپ اختیار کرتے، مثال دے کر کبھی صحابہ سے جواب طلب فرماتے۔ جیسے امام بخاری نے ایک روایت میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها، اے میرے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کون سا درخت ہے؟ فوقع الناس فی شجر البوادی، تو لوگ مختلف درختوں کی طرف ان کا دھیان گیا اور مختلف درختوں کے نام اور اسماء وہ سوچنے لگے۔ قال عبداللہ ووقع فی نفسی انها النخلہ، عبداللہ بن عمر کے جی میں آیا کہ میں کہوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، فاستحییت، لیکن وہ شرما گئے اور خاموش ہو گئے۔ ثم قالوا حدثنا ما ہی یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بتائیے کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس واقعے کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بیٹے نے عبداللہ بن عمر نے سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تو اس وقت یہ بول دیتا کہ وہ کھجور کا درخت ہے تو یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہوتا اور میں اس بات کو بہت زیادہ محبوب رکھتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلقہ بنائے ہوئے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دخل رجل علی جمل، ایک آدمی اونٹ پر بیٹھ کر آیا، فاناخہ فی المسجد، ایک آدمی اونٹ پر بیٹھ کر مسجد میں تشریف لے آیا۔ اس کے بعد
ثم عقله ثم قال لكم أيكم محمد والنبي صلی اللہ علیہ وسلم متقی بین ظہرانیہم. وہ مسجد میں اس نے ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور اونٹ کو مسجد میں باندھ کر پوچھنے لگا بھائیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تکیے لگائے تشریف فرما تھے. تو جب اس نے پوچھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو اس موقع پر اللہ کے نبی چونکہ تکیہ لگائے ہوئے تھے. فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد عجبتک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پوچھا کہ تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہوں، پوچھ تجھ سے تو کیا پوچھنا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ انی سائلک فمشدد علیک فی المسألۃ فلا تجد علی فی نفسک. اس نے کہا میں آپ سے بعض سوالات کروں گا لیکن سوالات کے پوچھنے میں تھوڑا سخت رویہ اختیار کروں گا، آپ اسے برا نہ جانیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل عما بدا لک. اس نے کہا کہ پوچھ جو تجھے پوچھنا ہے. تو اس نے پوچھا اسألک بربک ورب من قبلک. پہلا سوال اس نے کہا کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بتائیے آپ کا اور آپ سے پہلے لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ ارسلک الی الناس کلہم. اس نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو ان تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فقال اللہم نعم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ہاں، اللہ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. قال انشدک باللہ. اس نے پھر کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اللہ امرک ان نصلی الصلوات الخمس فی الیوم واللیلہ. کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو دن و رات میں 5 وقت کی نماز پڑھائیں؟ قال اللہم نعم. آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے. قال انشدک باللہ. اس نے پھر کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اللہ امرک ان نصوم هذا الشهر من السنہ. کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے رکھے جائیں. قال اللہم نعم. آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے. قال انشدک باللہ. اس نے پھر کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقہ من اغنیائنا فتقسمها على فقرائنا. کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ صدقے کو ہمارے مالداروں سے لیا جائے اور ہمارے فقراء میں اسے تقسیم کر دیا جائے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم. آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. فقال الرجل. اب سائل جو سوال کرنے والا تھا اس نے کہا آمنت بما جئت بہ. میں اس پر ایمان لایا جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ لے کر آئے ہیں. وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِ مِنْ قَوْمِي. اور میں میری قوم کے لیے یہ پیغام پہنچانے والا ہوں. وَأَنَا زِمَام بن ثعلبہ أخو بنی سعد بن بکر. اور میں زمام بن ثعلبہ ہوں، بنی سعد بن قبر کے قبیلے میں سے میں ہوں. اس واقعے میں ہمیں اس بات کی خبر ملتی ہے کہ کس طرح لوگ آ کر اللہ کے نبی سے سوالات کرتے اور تھوڑا سخت مزاج سے بھی پیش آتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی متحمل مزاج سے اس کا جواب دیتے. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اس بات کی خواہش ہوتی کہ کوئی آئے اور اللہ کے نبی سے آ کر سوالات کرے تاکہ ہم ان کے جوابات جان سکے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات کرنے سے صحابہ کو منع کر دیا گیا تھا. امام بخاری تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین جماعت یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اس لیے کہ پوری زندگی میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 17 سوالات کیے. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاباً. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب لکھوائی
یا اراد ان یکتب، یا آپ نے ارادہ کیا کہ ایک کتاب لکھواؤں، فقیل له انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما، تو آپ سے کہا گیا کہ بادشاہ لوگ اس وقت تک کسی کتاب کو پڑھتے نہیں جب تک کہ اس پر مہر نہ ہو، فاتخذ خاتما من فضة نقشہ محمد رسول اللہ، تو آپ نے ایک مہر بنائی چاندی کی جس پر یہ نقش تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کأنی انظر الی بیاضہ فی یدہ، وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں جیسے کہ دیکھ رہا ہوں اس کی سفیدی آپ کے ہاتھوں میں۔ فقلت لقتادہ، قتادہ نے کہا من قال نقشہ محمد رسول اللہ، قال انس، انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا، محمد رسول اللہ لکھا تھا؟ انہوں نے کہا انس کہتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ نے ارادہ کیا کہ ہرقل شاہ روم کے پاس، حبشہ کے بادشاہ کے پاس، رومیوں کے پاس اور نجاشی کے پاس اسلام کے لیے خطوط بھیجے جائیں، تو اس موقع پر آپ کو کہا گیا کہ بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ جب تک خطوں پر مہر نہ ہو وہ ان خطوں کو پڑھتے نہیں اور ان خطوں کو کھولتے نہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ یہ نقش تھا، اور آپ نے وہ خطوط الگ الگ مقامات کے علاقوں میں الگ الگ بادشاہوں کی طرف آپ نے وہ خطوط کو بھیجا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو دنوں کی مثال دے کر صحابہ کو علم دین سکھاتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد علی بعیرہ وامسک انسان بختامہ او زمامہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل یا لگام پکڑے کھڑا تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا ای یوم ھذا، لوگوں بتاؤ تو صحیح یہ کون سا دن ہے؟ فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ سوا اسمہ، لوگ خاموش رہ گئے، لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ آپ اس دن کو اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام دیں گے۔ قال الیس یوم النحر ھذا، آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن 9 ذی الحجہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، لوگوں نے کہا بالکل جی آپ صحیح فرماتے ہیں۔ قال فای شہر ھذا، آپ نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کون سا مہینہ ہے؟ فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، لوگ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام کوئی دوسرا تجویز فرمائیں گے۔ فقال الیس بذی الحجہ، آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، لوگوں نے کہا جی ہاں یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، تو آپ نے فرمایا غور سے سنو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ حرمت والا دن ہے، جس طرح یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور جس طرح یہ حرمت والا شہر ہے جس میں تم رہتے ہو۔ یعنی نہ مسلمان کا زبردستی اور حرام طریقے سے خون بہایا جائے، نہ اس کا مال لیا جائے، نہ اس کی عزت کی نیلامی کی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہے وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دے۔ فإن الشاہد عسیٰ ان یبلغ من هو اوعی له منہ، بہت ممکن ہے کہ جو یہاں پر حاضر ہے اور وہ اس کو اگر وہ بات پہنچائے تو بات کا سننے والا بہت ممکن ہے وہ اس بات کو آپ سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ یہ ایک مشاہدے کی بات ہے کہ جب بات کسی سے کہی جاتی ہے تو کچھ عرصے بعد بات کہنے والا تو اس بات کو بھول جاتا ہے، لیکن جس سے بات کہی گئی ہے وہ اس کو یاد رکھتا ہے، اچھی طرح محفوظ رکھتا ہے اور دوسروں تک اس کو پہنچاتا ہے۔ ہم امام بخاری کی مثال لے سکتے ہیں
کیا آپ کو اللہ نے حافظہ عطا فرمایا تھا کہ آپ نے کس طرح حدیثوں کو اس کے متن کے ساتھ 100 کی 100 حدیثیں ایک مجلس میں آپ نے بالکل بالترتیب سنا دی۔ یہ حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص دین ہوتی ہے، اسی کی طرف اشارہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا۔ اسی طرح ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے لیے کچھ دن خاص مقرر فرمائے ہوئے تھے، کراہۃ السامۃ علینا، تاکہ ہم اکتا نہ جائیں۔ اس لیے کہ آدمی کو اگر مسلسل واعظ و نصیحت کی جائے تو وہ اکتا جاتا ہے اور اس کی وہ دلچسپی اور روچی اور مزہ نہیں ہوتا جو کچھ خاص ایام میں واعظ و نصیحت سننے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص موقعوں کو اور بعض خاص دنوں کو مقرر کیا ہوا تھا جس میں آپ لوگوں کو تعلیم و تلقین کیا کرتے۔ لیکن جب کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا جیسے کہ سورج گرہن ہو گیا یا چاند گرہن ہو گیا یا کوئی نئی آپ نے کوئی نیا خواب دیکھا یا نئی کوئی مسلمانوں سے غلطی ہو گئی یا بڑا گناہ ہو گیا، تو فوراً آپ صلاۃ الجمع یعنی جمع ہونے کے لیے آپ لوگوں کو دعوت دیتے۔ جب لوگ سارے کے سارے جمع ہو جاتے تو آپ لوگوں کو تنبیہ فرماتے، جو غلطی ہوئی اس کی اصلاح فرماتے اور اس کے لیے کوشش فرماتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آپ نے فرمایا آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، کان عبداللہ يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم فإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها فمخافة السامة علينا۔ روایت میں آتا ہے کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان سے ایک آدمی نے فرمایا، میری آرزو یہ ہے کہ آپ ہر روز واعظ و نصیحت فرمایا کریں۔ آپ نے فرمایا یہ کچھ مشکل نہیں ہے، مگر آپ کو اکتا دینا مجھے اچھا نہیں لگتا، اور میں آپ لوگوں کی خوشی کا موقع اور وقت دیکھ کر نصیحت کرتا ہوں، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت اور موقع دیکھ کر نصیحت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو بھی یہی ڈر تھا کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کرتے تو ٹہر کر نصیحت کرتے، ایک بات کو تین مرتبہ دہراتے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کو جلدی حدیثیں سنا رہے تھے، اس موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر رہی تھی اور مسواک کر رہی تھی۔ جب انہوں نے اس طرح سنا جلدی حدیثیں بیان کرنا تو فوراً وہ وضو سے فارغ ہو کر آئی۔ اسی موقع پر اتنے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتی تو میں انہیں سمجھاتی کہ اللہ کے نبی اس طرح جلدی حدیثیں بیان نہیں کرتے، بلکہ ہر لفظ کو ٹہر کر بولتے تاکہ سامنے والا سمجھ لے اور اس کو محفوظ کر لے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطبے میں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اور خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی فقاہت اور سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يَعْطِي، میں تو بس بانٹنے والا ہوں اور عطا کرنے والا اللہ ہے۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، آپ نے فرمایا اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی
اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے۔ یعنی کہ جب تک یہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم قرآن مجید ہے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم ہے۔ جب تک یہ امت اپنے صلحاء سے، فقہاء سے، مجددین سے، ائمہ سے، قرآن سے، سنت سے جڑی رہے گی، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صحبت ابن عمر الى المدینہ فلم اسمعه يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطي بجمار فقال ان من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسقطت فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هي النخلة۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مجاہد فرماتے ہیں کہ میں مدینے تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ رہا۔ اس دوران سوائے اس حدیث کے اور کوئی حدیث انہوں نے بیان نہیں کی کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ کے سامنے کھجور کا ایک گچھا لایا گیا، جسے دیکھ کر آپ نے پوچھا درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مسلمانوں کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن کم سنی کی وجہ سے شرما گیا اور خاموش رہا۔ آخر آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ حدیث اول درس میں بھی گزر چکی، جس سے ہم نے اپنے درس کا آغاز کیا تھا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد دو شخصوں کے علاوہ کسی اور پر نہیں کیا جا سکتا، رجل آتا اللہ مالا فسلط علی حلقته فی الحق، ایک تو وہ آدمی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور اس مال کو وہ راہ حق میں اس کو خرچ کرتا ہو اور اللہ کی راہ میں اس کو لگاتا ہو، ورجل آتاہ اللہ الحکمہ، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت، دین کی فہم اور دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، فہو یقضی بہا ویعلمها، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہو اور اس کو لوگوں کو اس علم و حکمت کو لوگوں کو سکھاتا ہو، تو یہ دونوں آدمیوں پر رشک اور حسد کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے پر حسد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صالح ابن شہاب سے اور وہ عبیداللہ بن عبداللہ سے اور وہ ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں انہو تمارا ہوا والحر بن قیس عن حصن الفزاری فی صاحب موسیٰ، ان میں اور حر بن قیس بن حصن الفزاری میں جھگڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو شخص تھے ان کے متعلق۔ قال ابن عباس ہوا خضر، ابن عباس نے کہا وہ خضر علیہ السلام تھے، فمر بہما عبی بن قب، یہ دونوں عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، فدعاہ ابن عباس فقال انی تماریت انا وصاحبی، ابن عباس نے عبی بن کعب سے کہا میرا اور میرے صاحب کا ایک معاملے میں جھگڑا ہوا ہے، ھذا فی صاحب موسیٰ الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ، معاملہ یہ ہے کہ موسیٰ اس شخص کے بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام کا صاحب تھا، سأل موسیٰ السبیل، جس نے موسیٰ علیہ السلام سے، عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم دونوں میں یہ بحث چل پڑی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس گئے تھے اور کس سے ملنے کا انہوں نے راستہ پوچھا تھا، کیا آپ نے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، تو انہوں نے اس بات کو فرمایا کہ
نعم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے فرمایا ہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، جاءہ رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منک قال موسیٰ لا، ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، اے موسیٰ ذرا بتائیے تو صحیح، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سے زیادہ بھی کوئی عالم یا آپ سے زیادہ علم کا جاننے والا اس وقت موجود ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ نہیں۔ علماء کرام نے یہاں پہ دو معنی نہیں کے بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، مجھ سے بڑھ کر روئے زمین پر علم کا جاننے والا اور اللہ کی شریعت کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ میں وقت کا نبی اور رسول ہوں۔ دوسرا معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ اس وقت میں علم کا جاننے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور بھی روئے زمین پر باقی ہے۔ بس یہ جملہ آپ کا اللہ کو پسند نہیں آیا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بَلَا، اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ کیوں نہیں موسیٰ، عبدنا خضر، میرا ایک بندہ خضر ہے جس کو میں نے وہ علم عطا کیا ہے جو علم میں نے آپ کو عطا نہیں کیا۔ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کی طرف جانے کا راستہ پوچھا۔ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آیَةً، اللہ نے مچھلی کو ان کے لیے ایک نشانی بنا دی اور ان سے فرمایا کہ اس مچھلی کو اپنے ساتھ رکھو، یہ آپ کے لیے راستہ بتانے کا ایک ذریعہ اور ایک نشانی ہوگی۔ وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ، آپ سے کہا گیا کہ مچھلی جب سمندر میں راستہ بنائے تو آپ لوٹ جائیے۔ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، آپ ان کو وہیں پالیں گے۔ وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، موسیٰ علیہ السلام مچھلی کے آثار کی پیروی کرتے ہوئے آپ سمندر میں چل دیے۔ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ دیکھو، جب مچھلی سمندر میں اپنا راستہ مچھلی اپنا راستہ بناتے ہوئے چلی جائے تو چونکہ یہ مچھلی ان کے کھانے کا سامان بھی تھی اور یہی مچھلی راستہ بتانے کا ذریعہ بھی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو، یہ مچھلی جب سمندر میں راستہ بناتی ہوئی چل دے تو مجھے تم خبردار کر دینا، لیکن فإنی نسیت الحوت، لیکن وہ مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اس کو نہیں بھلایا لیکن شیطان نے اس کو مچھلی سے غافل کر دیا۔ قال ذلک ما كنا نبغی، جب وہ بیدار ہوا اور موسیٰ نے مچھلی کو نہ پایا تو موسیٰ نے پوچھا ارے ذرا بتاؤ تو صحیح وہ مچھلی کہاں ہے؟ اس نے فرمایا میں تو بھول ہی گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی کہ جہاں مچھلی سمندر میں راستہ بناتے ہوئے جا رہی تھی اسی کے لیے ہم نے اتنا لمبا سفر کیا ہوا تھا۔ فَكَانَ مِن شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ، حدیث میں آتا ہے اسی کے متعلق وہ قصہ درج ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب مبین یعنی سورہ کہف میں اس کی تمام تشریح اور توضیح بیان فرمائی کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس پہنچے ہیں اور پہنچ کر آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پہلے تو جواب ہی نہ دیا، پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر نے پوچھا کیا موسیٰ بنی اسرائیل والے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں وہی موسیٰ بنی اسرائیل والا ہوں۔ حضرت خضر نے کہا میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم بتائیں اور سکھائیں جو اللہ نے آپ کو بتایا اور سکھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی عاجزی و انکساری سے پیش آ رہے ہیں اور وہ اکڑ رہے ہیں۔ اس میں ایک طالب علم اور ایک استاد کے درمیان کا معاملے کو بتا کر ہمیں یہ ادب سکھایا کہ طالب علم کو چاہیے کہ استاد کے سامنے دب کر رہا کرے اور استاد اگر اونچی آواز سے بھی تعلیم دے اس کو اخذ کی جائے۔ بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے جو قرآن کی تفسیر میں سورہ کہف کے ضمن میں ہمیں مل جائے گا۔ اسی طرح
علم حاصل کرنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے دعا بھی کی جائے، اور جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو عطا کرے وہ تو بڑی ہی مجرب ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ اسی لیے تو عبداللہ بن عباس کو بحر الامہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس امت کا بہت بڑا عالم، اور صحابہ کے علوم کو اگر جمع کیا جائے تو صرف 4 لوگوں میں یہ علم آتا ہے، ایک علی رضی اللہ عنہ، ایک عبداللہ بن عباس، ایک عبداللہ بن مسعود، اور ایک صحابی ہیں۔ ان 4 لوگوں میں، ان 4 لوگوں کے پاس جتنا علم ہے، اتنا علم یہ تمام صحابہ کے پاس موجود تھا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت القلع والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت قلا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال أبو عبد الله قال إسحاق كمثل هذا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس زوردار بارش کی سی ہے جو زمین پر برستی ہے۔ زمین کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو پانی جذب کر لیتے ہیں اور پھر گھاس اور سبزہ اگتا ہے، اور بعض حصے سخت ہوتے ہیں جن میں پانی ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پلاتے ہیں، اور زمین کے کچھ حصے چٹیل ہوتے ہیں جن میں پانی ٹھہرتا نہ جذب ہوتا ہے۔ یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ پیدا کی اور میری تعلیمات سے فائدہ اٹھایا، خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، اور اس شخص کی مثال بھی ہے جس نے سر ہی نہ اٹھایا، یعنی توجہ ہی نہ کی اور میری تعلیمات نہ مانی۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسحاق نے قیرت الماء کا ذکر کیا ہے۔ قا اس خط کے زمین کو کہتے ہیں جس میں پانی نہ ٹھہرے، اور قرآن میں جو قاعن صفصفہ آیا ہے اس سے مراد ہموار زمین ہے، یعنی جس طرح پانی برستا ہے، اگر چٹیل میدان پر یا کسی ٹیلے پر برسے تو وہ پانی رکتا نہیں بلکہ سیدھا بہہ کر نیچے آ جاتا ہے، اس طرح انسان کی مثال بھی ہے کہ اللہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو برستی ہے، لیکن جس کا دل ویران ہو، جس کا دل کھنڈر ہو، اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا، اور بعض سب زمین کی طرح ہوتی ہے کہ جب پانی اس کے اندر اس پر پڑتا ہے تو وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے، اور پانی جذب ہونے کے بعد غلے اس سے نکلتے ہیں، پھل پھول اور میوے جات اس سے نکلتے ہیں۔ تو بعض شخصوں کے قلوب اسی طرح ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی آیات کو وہ سنتے ہیں زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور ان کی باطنی کیفیت درست ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اٹھا لیے جانے کو قیامت کی نشانیوں میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، جہل پھیل جائے گا، ویشرب الخمر، شراب پی جائے گی، ویظہر الزنا، اور زنا عام ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک اور نشانی یہ بھی فرمائی وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ يَكُونَ ل50 امرأة القیم الواحد، یہاں تک کہ ایک آدمی کے مقابلے میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حدیث میں جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے بینما انا نائم اتیت بقدح لبن، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، فشربت، میں نے اس پیالے سے پیا، حتی انی لأری الری یخرج فی اظفاری، یہاں تک کہ میں خوب سیر ہو کر پیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا اس کی تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، یعنی کہ خوب آپ نے سیر ہو کر اس دودھ کو پیا۔ ثم اعطیت فضلی عمر بن خطاب، پھر بچا ہوا دودھ کا پیالہ میں نے عمر بن خطاب کو دیا۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا ہے آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ قال العلم، آپ نے فرمایا علم۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جس کو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنى للناس یسألونہ، آپ حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں رکے ہوئے تھے لوگوں کے لیے، اور لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے فرمایا لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح، کہ ایک شخص آیا اس نے عرض کیا میں نے بے خبری میں قربانی سے پہلے ہی سر منڈوا لیا ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آپ قربانی کر لو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا میں نے بے خبری میں رمی یعنی کنکریاں مارنے سے پہلے ہی قربانی کر لی، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب رمی کر لو۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس دن آپ سے ایسے کسی کام کے بارے میں پوچھا گیا جس میں تقدیم و تاخیر ہو گئی تھی، تو آپ نے فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع میں آپ نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں مناسک حج کو مجھ سے اچھی طرح پوچھ لو، جان لو، سمجھ لو، اس لیے کہ آئندہ سال میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، تم سے مل سکوں یا نہ مل سکوں، اس بات کا بھروسہ میں نہیں رکھتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجتہ، کہ آپ سے حجۃ الوداع کے موقع پر سوال کیا گیا، ذبحت قبل ان ارمی، ایک آدمی نے آپ سے پوچھا کہ میں نے رمی سے پہلے ہی قربانی کر لی، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نے پوچھا میں نے قربانی سے پہلے ہی سر منڈوا لیا، تو آپ نے ہاتھ سے اشارے سے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عبداللہ بن مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم في موعظة اشد غضبا من يومئذ فقال ایها الناس انکم منفرون فمن صلى بالناس فلیخفف فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ۔ امامت کرنا یہ بڑا ہی عظیم الشان کام ہے، لیکن اس کے بھی بعض اصول ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس حدیث میں بیان فرمایا۔ ہوا یوں کہ ایک شخص حزم بن ابی قعب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں شخص یعنی معاذ بن جبل کی لمبی قرات کی وجہ سے جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران وعظ آج سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو متنفر کرتے ہو، لہٰذا امام کو چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ بعض لوگ بیمار، بعض کمزور اور بعض حاجت مند ہوتے ہیں۔ غور فرمائیں کہ نماز ایک اسلام کا اہم فریضہ ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کے نبی نے کتنی لوگوں کی سہولت کا خیال کیا کہ امام کو یہ تعلیم کی جا رہی ہے کہ کمزوروں، حاجت مندوں اور بیماروں کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھایا جائے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص سارا دن کام کرنے کے بعد تھک ہار کر جب عشاء کی نماز میں شریک ہوئے تو امام صاحب نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ وہ صاحب نماز سے انہوں نے
نماز سے وہ ہٹ گئے اور اکیلے نماز پڑھ کر چل دیے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر شکایت کی کہ میں تھک ہار کر آیا ہوا تھا اور ہمارے امام نے اتنی لمبی نماز پڑھائی۔ تو اللہ کے نبی بڑے ہی غصے میں شدید الفاظ میں آپ کہنے لگے کہ بعض لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ لوگوں کو متنفر کراتے ہیں اور لوگوں کو نماز سے دور بھگاتے ہیں۔ دیکھو جب نماز پڑھاؤ تو اعتدال کے ساتھ نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ لوگوں میں تھکے ماندے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں اور ضعیف بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ کچھ باتیں تھیں جس میں علم کے متعلق ہمیں بتایا گیا کہ جس طرح صحابہ کرام جو چیزیں آپ کو معلوم نہ ہوا کرتی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تسکین اور تسکین بخش اس کا جواب آپ برحمت فرماتے۔ اور خود اللہ نے جیسے کہ قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اہل علم سے پوچھو اگر تم نہ جانتے ہو۔ یہ ہمارا فرض عین ہے اور فرض منصبی ہے کہ جس بات کو ہم نہ جانتے ہو ہم اپنے علماء دین سے، علماء کرام سے پوچھیں اور دین کی فکر اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق میسر عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔